أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. عرصہ تقریباً 10 سال کا گزر رہا ہے کہ جماعت احمدیہ کیسٹ کے ذریعے سے خلیفہ وقت کا تمام دنیا کے احمدیوں تک پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. پہلے صرف آڈیو کیسٹس کے ذریعے یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی جاتی رہی، پھر ویڈیو کیسٹس بیچ میں شامل ہو گئیں، لیکن بے حد محنت کے باوجود، بہت ہی جاں کاہی کے ساتھ کام کرنے کے باوجود، بہت ہی معمولی کم حصہ تھا جماعت کا
جس تک یہ آواز پہنچ سکی۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کئی ممالک میں بعض رضاکار خدمت کرنے والوں کی ٹیمیں ہیں جو بہت وقت خرچ کرتی ہیں، اور ایک کیسٹ سے آگے کیسٹس بنانا، اس بات کا خیال رکھنا کہ کوالٹی اچھی ہے، پھر مختلف پتوں پر ان کو بھجوانا، ان کے حسابات رکھنا، بڑا لمبا محنت کا کام ہے، لیکن جماعت کرتی رہی۔ پھر بھی بہت ہی تھوڑی تعداد ہے احباب جماعت کی جن تک یہ پیغام براہ راست خلیفہ وقت کی زبان میں پہنچتے تھے۔ وجہ اس کوشش کی یہ تھی کہ میرا تجربہ ہے کہ جو بات خلیفہ وقت کی طرف سے کوئی دوسرا پہنچاتا ہے اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا براہ راست خلیفہ وقت سے کوئی بات سنی جائے۔ میرا اپنا زندگی کا لمبا عرصہ دوسرے خلفاء کے تابع ان کی ہدایت کے مطابق چلنے کی کوشش میں صرف ہوا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کوئی پیغام پہنچائے کہ فلاں خطبے میں خلیفہ نے یہ بات کی تھی، اور خطبے میں خود حاضر ہو کر وہ بات سننا، ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اطاعت تو پھر بھی کی جاتی ہے خواہ پیغام کسی کے ذریعے پہنچے، لیکن پیغام کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ پیغام پہنچانے والے میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ جس جذبے کے ساتھ جن باتوں کو ابھار کر نمایاں کر کے پیغام دینے والا پیغام پیش کر رہا ہے، بعینِ ہی اسی طرح پیغام کو آگے پہنچائے کہ اس کے جذبات، اس کے زیر و بم تمام کے تمام پیغام کے ساتھ دوسرے شخص تک منتقل ہو چکے ہوں۔ کوالٹی کا بیچ میں ضائع ہونا، یعنی اس کے مزاج کا بیچ میں ضائع ہو جانا، ایک ایسی طبی بات ہے کہ انسان کی یادداشت تو زیادہ بھولتی ہے، لیکن الیکٹرانکس کی یادداشت کے ذریعے جو پیغام کیسٹ سے کیسٹ میں منتقل کیے جاتے ہیں، تیسری، چوتھی، پانچویں جنریشن میں جا کے اس کیسٹ کا مزاج ہی بدل جاتا ہے، اور وہ بات ہی نہیں رہتی جو پہلی کیسٹ میں تھی۔ اسی لیے مدر کیسٹ کو ہمیشہ سنبھال کے رکھا جاتا ہے تاکہ اس سے آگے بار بار اسی سے آگے دوسری کیسٹ تیار کی ہوں۔ تو یہ مشکل تھی جس کی وجہ سے جماعت نے کوشش کی کہ کیسٹس کے ذریعے پیغام پہنچے تو خود براہ راست، یا براہ راست تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کیسٹ کے واسطے سے پورا پیغام احباب جماعت خود سنیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بہت محنت کے باوجود وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا۔ بعض جماعتوں کے متعلق میں جانتا ہوں، وہاں اگر 10,000 آبادی ہے تو بمشکل 200 یا 400 ہیں ایسے احمدی جو استفادہ کر سکتے تھے یا کرتے رہے، اور باقیوں کے متعلق محض رپورٹ ہی ملتی رہی ہے کہ کیسے بھجوائی جا رہی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام فرما دیا ہے کہ جہاں تک خطوط سے میں نے اندازہ کیا ہے، اتنے دور دراز علاقوں میں لوگ بیٹھے براہ راست نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ دیکھ رہے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حیرت سے انسان آج کی دنیا کی سائنس کا منہ تکتا رہ جاتا ہے کہ اس نے کیسی کیسی سہولتیں انسان کے لیے مہیا کر دی ہیں۔ زمبابوے سے خط ملتا ہے، نائجیریا سے خط ملتا ہے، دور دراز کے علاقوں سے اور خطوط ملتے ہیں، مشرق بعید سے خط ملتے ہیں، اور وہ سب یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ سامنے کھڑے ہوں، ہم اسی مجلس میں بیٹھے ہوں۔ یہ پورے کے پورا احساس منتقل ہو جانا، یہ نہ کیسٹ کے ذریعے ممکن ہے، نہ ویڈیو کے ذریعے ممکن ہے۔ ویڈیو میں بھی اگرچہ تصویر دکھائی دیتی ہے مگر کوئی زندہ تاثرات نہیں پہنچتے۔ ویڈیو ایک قسم کی تصویر ہے، لیکن براہ راست ٹیلی ویژن کے ذریعے بات، پیغام اور تصویر جب پہنچتے ہیں تو اس کے ساتھ زندگی بھی پہنچ رہی ہوتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو اس مجلس کا حصہ محسوس کرتا ہے، اسی طرح اس کا دل دھڑکتا ہے۔ یہ کیفیات سب دنیا سے مل رہی ہیں،
اور ایک اور خوشکن بات یہ کہ بہت سے غیر مسلم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اب ہمارے خطبات میں شامل ہونے لگ گئے ہیں اور دوسری تقاریب میں بھی براہ راست ٹیلی ویژن سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ایک نائجیریا کے بہت تعلیم یافتہ صاحب حیثیت عیسائی دوست تشریف لائے تھے، اور مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ کا فلاں خطبہ بھی سنا تھا جو قادیان سے پہلے جلسے سے پہلے کا تھا، اور جلسے کے پہلے دن کے تقریب میں بھی شامل ہوا، آخری تقریب میں بھی شامل ہوا، اور اتنا میرے دل پر اثر پڑا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا کیفیت ہے۔ تو دعا کی غرض سے وہ حاضر ہوئے تھے اور یہ بتانے کے لیے کہ میں مستقل تعلق رکھنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے بتایا کہ اور بھی اس طرح بات پھیلتی چلی جا رہی ہے، ایک سے سن کر دوسرا دیکھنے کا خواہش مند ہو جاتا ہے، اس سے تیسرا، اور اللہ کے فضل سے اب غیر مسلموں میں اسلام کا پیغام پہنچانے کا یہ ایک بہت ہی عمدہ ذریعہ ثابت ہوگا۔ پھر ربوہ میں اور باہر پاکستان کے دوسرے ربوہ سے باہر پاکستان کی دوسری جماعتوں میں تربیت کے لحاظ سے مجھے بڑی سخت فکر رہتی تھی، کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کسی کی معرفت پیغام پہنچنا اور بات ہے، اور پھر ایک اور مشکل درمیان میں یہ آ پڑتی ہے کہ جو لوگ رفتہ رفتہ کمزور ہو رہے ہوں، ڈھیلے پڑ رہے ہوں، ان تک پیغام ویسے ہی نہیں پہنچتا، یعنی وہ مسجد میں حاضر ہوں تو ان تک بات پہنچے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر شخص، ہر عہدیدار ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے اور ہر کمزور کو جو گھر میں بیٹھ رہنے والا ہے اس تک آواز پہنچائے۔ لیکن اب یہ معلوم ہو رہا ہے، صرف پاکستان کا حال نہیں، باقی جماعتوں سے بھی یہی اطلاع مل رہی ہے کہ وہ احمدی جو بہت سست تھے، جو کبھی جمعوں میں نہیں آتے تھے، کبھی دوسری مجالس میں شریک نہیں ہوتے تھے، یہ ایک نیا طریق جو ہے براہ راست، یا راست پہ میں غلط کہہ رہا ہوں، بالواسطہ سننے کا، مگر اس طرح سننے کا گویا براہ راست سن رہے ہوں، یہ اتنا جاذب نظر ہے، اتنا دلکشی والا ہے کہ محض شوق کی خاطر لوگ آ جاتے ہیں، اور بعض جگہ جو معین اندازہ ملا ہے کہ جمعے میں اگر 10,000 شامل تھے تو یعنی زیادہ سے زیادہ اتنے شامل ہونے والے تھے، تو اتنے سست پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ جب انہوں نے ایک پروگرام کی گنتی کروائی ہے تو 23,000 تھے اس پروگرام میں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جو اس میں شامل ہوتے ہیں وہ پھر جمعے میں بھی آنے لگ جاتے ہیں، اور نمازوں کی طرف ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ کثرت سے ایسے خطوط مل رہے ہیں کہ ہم ویسے ٹھیک ٹھاک تھے مگر نمازوں میں سستی تھی۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ ہم نماز پڑھتے تو تھے لیکن جمع کر کے، اور اب اللہ کے فضل سے جب آپ سے براہ راست ان موضوعات پر باتیں سنی ہیں تو ہم نے قطعی طور پر فیصلہ کر لیا، سارے گھر کی طرف سے پیغام تھا، میں، میری بیوی، میرے بچے، ہم سب مل کر یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب آئندہ باقاعدہ نماز کو اہتمام سے پڑھا جائے گا، وقت پر پڑھا جائے گا، بلکہ گھر میں بھی باجماعت پڑھی جائے گی۔ تو یہ سارے فوائد ہیں جن کی طرف پہلے اتنی نظر نہیں تھی۔ جب پروگرام شروع ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ یہ غیر معمولی اللہ کی تقدیر ہے جو جماعت کو ایک نئے عظیم الشان ترقیات کے دور میں داخل کر رہی ہے۔ ایک صاحب نے یہ لکھا کہ جب ہم یہ سن رہے تھے تو مجھے وہ آپ کا شعر یاد آیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ صدائے فقیرانہ حق آشنا، پھیلتی جائے گی شش جہت میں صدا، تیری آواز ہے دشمن بدنوا، 2 قدم دور 2-4 پل جائے گی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، اس نے لکھا کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ساری دنیا میں آواز پھیل رہی ہے۔ اس پر مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بظاہر اتفاقی باتیں ہوتی ہیں، خدا تعالیٰ جب ان میں اپنی تقدیر ڈالتا ہے تو الفاظ درست ہو جایا کرتے ہیں۔ عام طور پر چہار دانگ عالم میں جہاں ساری دنیا میں چاروں طرف کے محاورے استعمال کیے جاتے ہیں، آواز کے شش جہت میں پھیلنے کا محاورہ میرے علم میں نہیں آیا کہ پہلے کبھی استعمال ہوا ہو۔
لیکن اس وقت میں نے بغیر سوچے ہوئے یعنی بغیر کوشش کے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یا کیا کہنا چاہتا ہوں، شش جہت کا لفظ مجھے اچھا لگا اور وہی محاورہ منہ سے نکلا. اور اب ٹیلی ویژن کے ذریعے شش جہات ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں، کیونکہ چاروں طرف کا سوال نہیں ہے. آواز اور تصویر پہلے اوپر آسمان کی طرف جاتی ہیں، پھر آسمان سے زمین کی طرف مڑتی ہیں، پھر چاروں طرف پھیلتی ہیں. تو خدا تعالیٰ نے شش جہات کے لفظ بھی پورے فرما دیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ تصرفات کے تابع بعض کلمات انسان کے منہ سے نکلتے ہیں اور اس کو خود کہنے والے کو ان کی کنوں کا علم ہی نہیں ہوتا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اور بعد میں یہ بات کیا بن کر نکلے گی. تو یہ اللہ کے احسانات ہیں. میں تمام دنیا کی جماعتوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ جن کمزوروں کے دل میں ایک اچھمبے کی خاطر ہی صحیح، تعجب کی وجہ سے ہی صحیح، ایک شوق تو پیدا ہوا ہے کہ وہ وہی پھر غلط محاورہ منہ سے نکلتا ہے، مجھے دیکھیں اور مجھے سنیں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے. اگر وہ ایک دو دفعہ سن کر واپس چلے جائیں تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو آئے وہ مستقل آ جائے، جو ہمارا ہو کر رہ جائے. آ کر چلے جانے والوں سے ہمیں کوئی مقصد، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. بڑی دل میں تمنا یہ ہے کہ ساری جماعت ایک مرکز کے گرد اس طرح اکٹھی ہو جائے جس طرح شہد کی مکھیاں شہد کی ملکہ کے گرد اکٹھی ہوتی ہیں اور اپنی الگ زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتی، اور الگ زندگی میں وہ سروائیو نہیں کر سکتی، یعنی ان کی بقا کی کوئی ضمانت نہیں. لازماً اکیلی ایک مکھی مر جایا کرتی ہے. تو یہی روحانی جماعتوں کا حال ہوتا ہے. تبھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکزیت پر اتنا زور دیا ہے کہ دنیا کی کسی مذہب میں اتنا زور نہیں دیا گیا. بس جو بکھرے احمدی ہیں، جو کناروں پر چلے گئے، جن کا مرکز سے تعلق کمزور ہو گیا ہے، اب بہت اچھا موقع ہے کہ ان کو جب وہ ایک دفعہ آ جائیں تو اپنا لیا جائے، ان سے محبت اور پیار کا سلوک کیا جائے. آئندہ ان کو اگر وہ نہ آئیں تو بلانے کے لیے آدمی بھیجے جائیں، اور اسی طرح اور کمزوروں کی تلاش کی جائے کہ جہاں جہاں کوئی کمزور ہے وہاں اس تک پہنچ کر اسے یہ تحریک کی جائے کہ ایک دفعہ آ جاؤ، دیکھ تو لو. اور پھر رفتہ رفتہ میں امید رکھتا ہوں کہ جو آ جائے پھر وہ آ ہی جاتا ہے خدا کے فضل سے. جہاں تک غیر احمدی مسلمانوں کا تعلق ہے، ان کے متعلق بھی ہر جگہ سے یہی خبریں مل رہی ہیں کہ جو ایک دفعہ آ جائے پھر وہ نہیں چھوڑتا اور بار بار آتا ہے. اور بعض لوگ تو اتنا غیر معمولی طور پر جماعت احمدیہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ کسی نہ کسی خطبے میں، کسی نہ کسی تعلق میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ چل پڑتا ہے. تو سچی آنکھیں پہچان لیتی ہیں سچائی کو، سوائے اس کے کہ کوئی جھوٹ سے اپنی آنکھوں کو مسخ کر دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک سچی آنکھ سچائی کو نہ پہچان سکے. تو اللہ تعالیٰ نے دراصل اکثر انسانوں کو سچی آنکھیں ہی نہیں ہیں. وہ خود اپنی آنکھوں کو مسخ کرتے ہیں اور جان بوجھ کر جھوٹ دیکھتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ سچائی کی آواز بھی پہنچتی ہی چلی جاتی ہے. بس جن جن آنکھوں نے احمدیوں کو دیکھا ہے اور قریب سے دیکھا ہے، اگر وہ مسخ شدہ آنکھیں نہ ہوں، اللہ کے فضل کے ساتھ ان میں وہ یہ پیغام اپنے دماغ کو پہنچاتی ہیں کہ محمد رسول اللہ کے عاشقوں کی یہ جماعت ہے، اور یہی پیغام ہر طرف سے آ رہے ہیں. بعض غیر احمدیوں کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں بھی مل رہی ہیں. تو اس سلسلے کو اللہ کے فضل کے ساتھ اور زیادہ عام کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں، اور ہوگا تو صحیح. کیونکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی تقدیر ہے جس نے جماعت کو اس نئے دور میں داخل کیا ہے، اور یہ اب سلسلہ پھیلنا ہی پھیلنا ہے. کوئی دنیا کی طاقت اسے روک نہیں سکتی. اس کو
ہوا کے رخ پر چل کر اس کی مدد کریں تو مفت کا ثواب حاصل ہوگا۔ اب میں اس مضمون کی طرف واپس آتا ہوں جسے میں نے مکمل کیے بغیر مجبوراً چھوڑ دیا تھا، وقت ختم ہو گیا تھا۔ جب جماعت احمدیہ سب دنیا کے غم کی باتیں کرتی ہے، سب دنیا کی فکروں کے مضامین، سب دنیا کی فکر دل سے لگا کر ان کی اصلاح کی کوشش کرتی ہے، تو بہت سے لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے، طاقت کیا ہے، کہ کیسے دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں۔ اور بہت سے احمدی دانشور بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں ایک سمندر میں ایک قطرہ زائد ڈالنے والی بات ہے، ورنہ تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ بھی سوچتے ہوں گے بعض کہ ہمیں ضرورت کیا ہے وہ کام سہیڑنے کی جس کام کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ہماری فطرت میں اگر یہ بات ہو کہ کسی کا غم محسوس کریں اور کسی کا دکھ دور کرنے کی کوشش کریں تو ہم تو مجبور ہیں۔ اس میں عقل کا قصہ نہیں، دل کی مجبوریوں کی بات ہے۔ ایک شخص جو ہمدرد ہو، اگر کسی جگہ کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو تب ہم اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور بے اختیار قدم اس طرف اٹھتے ہیں تاکہ اس کی کمزوری ہوئی تکلیف کو دور کیا جائے۔ ہمیں تو اس سے بہت زیادہ بڑھ کر بری نوع انسان سے محبت ہے، اس لیے کہ ہم حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہم ان لوگوں کے غلام نہیں جن کو دنیا کی فکر جو ہے وہ لطیفے کے طور پر دکھائی دیتی ہو۔ اردو میں ایک محاورہ ہے، چھیڑنے کی خاطر کہتے ہیں کہ قاضی جی تم دبلے کیوں ہو گئے؟ جواب دینے والا جواب دیتا ہے شہر کے اندیشے میں، اور سارے ہنستے ہیں۔ یہ لطیفہ ان لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے جو دوسروں کا غم دل میں لگا بیٹھے، اور لطیفے کا پیغام یہ ہے کہ تمہیں اس سے کیا، دنیا مرتی ہے تو مرتی پھرے، تم کیوں پاگل ہوئے ہو گئے ہو؟ یعنی ایسا قاضی جو شہر کے اندیشے میں دبلا ہو جائے، اس کے ساتھ رونے کی بجائے اس پر ہنسا جاتا ہے۔ لیکن ہم کسی ایسے قاضی کے غلام نہیں ہیں، ہم تو اس آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں جس نے کل عالم کے اندیشے دل کو لگا رکھے، جن کے متعلق آسمان سے خدا بار بار گواہی دیتا تھا کہ اس دنیا کے غم میں تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا۔ بس اگر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کو سچا پیار ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دنیا کے اندیشے دل کو نہ لگا بیٹھے۔ ایک فطرت کا ایک طبعی تقاضا ہے اس کے لیے، اس کے سوا کوئی طریقہ کار ہی میسر نہیں ہے۔ بس اگر احمدی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سچا ہے تو اسے لازماً یہ اندیشے دل کو لگانے ہوں گے، بلکہ اس کے بغیر اس کا محمد رسول اللہ سے تعلق ہی سچا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بس یہ مجبوریاں ہیں، ہم نے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، ہمیں تو کوئی دنیا کی طاقت اس بات سے روک نہیں سکتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو کام اپنی طاقت سے بڑھ کر ہو اس میں طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی کام بھی کسی انسان کی طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے، اگر عقل اور فہم کے ساتھ اس کام کے اونچ نیچ کو سمجھا جائے، اس کے سارے مسائل پر نظر رکھ کر صحیح تجزیہ کیا جائے، تو خدا تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ پھیل کر اپنی خوبیوں کو تمام دنیا تک عام کر دے۔ یہ نقطہ مجھے نبوت سے سمجھ آیا ہے۔ ایک نبی کو خدا کھڑا کرتا ہے، ساری قوم کے حالات اس نے بدلنے ہوتے ہیں۔ ایسی قوم کے حالات اس نے بدلنے ہوتے ہیں جو نیکی کو قبول کرنے پر کسی صورت آمادہ نہیں ہو رہی ہوتی، جو ہر پھول کے بدلے پتھر مارنے پر تیار ہو۔ اب اگر دنیا کے اس منطق کو اس پر لگا کر دیکھیں جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ تم تھوڑے سے کمزور سے لوگ ہو، تمہیں مصیبت کیا پڑی ہے دنیا کے غم سہیڑنے کی، اور سہیڑ بھی لو تو کر کیا سکتے ہو، اس کا جواب میں دے رہا ہوں کہ ہم نے جب
نبوت کے مضمون پر غور کیا تو ہمیں سمجھ آئی کہ خدا تعالیٰ نے انسانوں میں تقدیریں بدلنے کی صلاحیتیں رکھی ہیں، صرف منہاج نبوت پر چلنا ضروری ہے۔ ایک نبی کو خدا کھڑا کرتا ہے اور ساری قوم کے حالات بدل دیتا ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا کے حالات بدلنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی معقولیت نہ ہو، کوئی گہرا سچا فلسفہ نہ ہو، تو خدا تعالیٰ ایسی حرکت کرے، ایسی بات کر ہی نہیں سکتا۔ بس جماعت احمدیہ چونکہ حقیقی طور پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلام ہے اور عاشق ہے، اور آپ ہی کی خاطر قائم کی گئی ہے، آپ ہی کے پیغام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اس جماعت کو کھڑا کیا گیا ہے۔ اس لیے اس کی بنیادی صفت یہ ہونی چاہیے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی صفت تھی، رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بننا ہوگا۔ تبھی میں نے پچھلے خطبے میں انسانیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی تعلیم دی تھی، یہ کہا تھا کہ اس سال کو انسانیت کا سال بنائیں، جتنی طاقت ہے اس طاقت کے مطابق آپ دنیا کو صحیح پیغام پہنچائیں، لیکن طاقت کے صحیح استعمال کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر صحیح استعمال ہو تو انسان کمزور ہونے کے باوجود بھی بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ ایک دریا کا رخ بدلنا ہو، اگر جہاں سے دریا نکلتے ہیں وہاں سے رخ بدلے جائیں تو بہت آسانی کے ساتھ وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ اور بھی بہت سے دریا چھوٹے چھوٹے بعد میں شامل ہوتے رہتے ہیں، اس لیے یہ کام پھیلا ہوا اور مشکل بھی دکھائی دے سکتا ہے۔ لیکن جب سمتیں مقرر کی جائیں تو آغاز میں جو زاویہ ہے اس کا بدلنا تو مشکل نہیں ہوا کرتا، اور زاویے کے بدلنے سے دور دور کے کنارے پر زمین آسمان کا فرق پڑتا دکھائی دیتا ہے۔ بس عقل سے کام لیا جائے اور آغاز میں کوشش کی جائے، ان جگہوں پر ہاتھ ڈالا جائے جو منبع کی حیثیت رکھتی ہوں، جو بنیادی زاویوں کی حیثیت رکھتی ہوں، تو وہ کام جو بظاہر آپ کی طاقت سے باہر ہو وہ آپ کی طاقت کے اندر بھی آپ کی طاقت کے دائرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ تبھی میں نے تحریک کی تھی کہ مختلف جہت سے انسانوں کے لیڈروں اور رہنماؤں تک پہنچیں۔ جب سر تک پہنچیں گے، جب دماغ تک پہنچیں گے تو جسم کے ہر عضو تک پہنچنا ضروری نہیں رہتا۔ پھر وہ دماغ جو آپ کی باتیں سن کر آپ کا قائل ہوتا ہے وہ از خود اپنے جسم کو آپ کے تابع کر دے گا۔ بس یہ وہ وقت ہے کہ لیڈروں تک پہنچنا ضروری ہے۔ افریقہ میں جو تبدیل عظیم الشان انقلابی تبدیلی واقعہ ہوئی ہے کہ جہاں 2-3 ہزار احمدی ہوتے تھے وہاں 50 ہزار سالانہ احمدی ہونے لگے ہیں، وہاں یہی ترکیب استعمال کی گئی، اور یہی میں نے وہاں کے امراء کو سمجھایا کہ تم یہ کر کے تو دیکھو، انفرادی طور پر تم کب تک افریقہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہو گے؟ ایک ایک کے پاس پہنچو گے تو جتنے تم تبدیل کرو گے اس سے زیادہ تمہارے مخالف بچے پیدا ہو رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں تک پہنچے جن تک پہنچنے کے ساتھ تم ہزاروں تک پہنچتے ہو، اور بعض ایسے بھی دنیا میں ہیں جن کے پہنچنے سے انسان لاکھوں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو ان تک پہنچو اور قوم کے سربراہوں کو پکڑو، ان کو قائل کرو، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ خود بخود چلے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جن جن ممالک میں اس نصیحت پر عمل کیا گیا وہاں حیرت انگیز تبدیلیاں ہوئیں، بعض جگہ نہیں کیا گیا اور اپنا وقت ضائع کیا گیا، پھر پیچھے پڑ کر باہر سے مرکز سے آدمی بھجوا کر زبردستی ان سے یہ طریق جاری کروایا گیا، اور دیکھتے دیکھتے اب ان کی رپورٹوں کی کیفیت ہی بدل گئی ہے، کہاں پلٹ گئی ہے۔ ابھی کل ہی ایک ملک سے رپورٹ آئی ہے جو پہلے کہا کرتے تھے ہم آپ کی ساری باتیں مان رہے ہیں، سب ہدایتوں پر عمل کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا۔ اب رپورٹ آئی ہے، خوشیوں سے لگتا ہے کہ قلم سے وہ سیاہی اچھل اچھل کے نکلی ہوگی، کود کود کر باہر آ رہی ہوگی۔
کہتے ہیں عجیب واقعہ ہوا ہے، فلاں جگہ جب ہم نے مہم چلائی تو اتنے ہزار احمدی ہو گئے، جہاں پہلے سال میں ایک دو دو چار چار بھی نہیں ہوا کرتے تھے، ان علاقوں میں 10-10 ہزار احمدی ہونے لگ گئے ہیں۔ تو یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے، ساری جماعت کو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ جو شریف لوگ ہیں ان کے بھی بعض سربراہ ہوتے ہیں، اگر ان کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ سربراہوں کو پکڑو، اور دنیا کے سیاستدان ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ان کو اس وقت سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ سمجھ جائیں تو ساری دنیا سے فساد اٹھ سکتے ہیں، کم سے کم سمٹ ضرور سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند باتیں خصوصیت کے ساتھ تیسری دنیا کے سیاستدانوں کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں۔ براہ راست ان تک تو نہیں پہنچے گی بات، لیکن جماعت احمدیہ کہ جہاں جہاں بات پہنچانے کی استطاعت ہے وہاں ان لوگوں کو سمجھائیں اور عقل دیں۔ جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے، سیاست میں گرتی ہوئی اخلاقی حالت دنیا کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے، اور تیسری دنیا کے سیاستدان تو اخلاقی لحاظ سے تقریباً دیوالیہ ہو چکا ہے۔ ان کے ہاں 3 ہی مقاصد ہیں، اس کے سوا معلوم ہوتا ہے سیاست میں حصہ لینے کا اور کوئی مقصد ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ اول طاقت حاصل کرنا، دوسرا طاقت سے چمٹے رہنا، جو کچھ ہو جائے طاقت ایک دفعہ حاصل ہو جائے اس کو چھوڑنا نہیں، تیسرا یہ کہ طاقت حاصل کر کے تمام قومی اور ملی مفادات کو ذاتی، خاندانی اور جتھے کے مفادات میں تبدیل کرنا۔ یہ 3 باتیں ہیں جو اس وقت تیسری دنیا کی سیاست کا خلاصہ بن گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ساری قوم اتنا مصیبتوں میں مبتلا ہوتی ہے اور اس طرح ظلم کی چکی میں پیسی جاتی ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی 3 باتیں ہیں جو ہر برائی کی ذمہ دار بن چکی ہیں۔ سیاستدانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تم عقل اور شعور سے کام لو، قوم کے دور کے مفادات کی بات سوچو، ورنہ تم لوگ سارے پیچھے جاؤ گے، تمہاری داستانیں مٹ جائیں گی۔ یہ وہ دور ہے جب کہ تیسری دنیا کے سیاستدان کو باشعور ہو کر عالمی مسائل کو سمجھتے ہوئے ان کے حوالے سے اپنی سیاست کو درست خطوط پر چلانا ہوگا۔ اب میں مثال دیتا ہوں ہندوستان اور پاکستان کے سیاستدانوں کی۔ یہ دونوں سیاستدان ایک لمبے عرصے سے عوام کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، اور جو باتیں نفرتیں پیدا کرتی ہیں اور ہیجان پیدا کرتی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ دن بدن عوامی مزاج مشتعل ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہیجان پکڑتا چلا جا رہا ہے، اور سیاستدان سوچتا ہی نہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا نقصانات ہوں گے۔ ایک وقت آتا ہے کہ پھر یہ دونوں ملک جنگوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسا کہ کئی دفعہ ہوئے، اور ہر جنگ کا نقصان غریب کو پہنچتا ہے، اور ایک مستقل نقصان ہے جو غریب کے سر پر سوار ہے، اس کی چھاتی پہ مونگ ڈال رہا ہے لیکن اس کے منہ میں مونگ کا دانہ نہیں پڑتا، اور وہ یہ ہے کہ انتہائی غریب ہونے کے باوجود، یعنی امیر ملکوں کے مقابلے پر دیکھیں تو پاکستان اور ہندوستان انتہائی غریب ہیں، اس کے باوجود ان کے ڈیفنس پر یعنی دفاع پر اخراجات امیر ملکوں سے 10 گنا زیادہ ہیں۔ 60% ساری قومی دولت کا دفاع پر خرچ ہو رہا ہے، اور جتنا ہندوستان میں ہو رہا ہے ویسے ہی پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے سے اس بات میں مقابلے ہوتے ہیں کہ دفاعی ضروریات سب سے اہم ہیں، اور اس نعرے کی اوٹ میں غریبوں کا پیٹ کاٹ کر سارے قوم کی دولت کو ایک ہی سمت میں بہایا جاتا ہے اور مزید تقاضے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب بھی یہ سوال اسمبلیوں میں اٹھایا جاتا ہے تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے تو کیا تم قوم کے وفادار نہیں ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خطرات ہیں اور قوم کی بقا ہر دوسری چیز پر فائق ہے؟ یہ بات تو درست ہے لیکن نعرہ کھوکھلا ہے۔ قوم کی بقا انسانوں کی بہبود کے لیے کی جاتی ہے،
اگر قوم کی بقا انسانی بہبود کے خون چوس جائے تو اس بقا کا کیا مقصد ہے؟ اور خطرات کے متعلق یہ دیکھا نہیں جاتا کہ آ کہاں سے رہے ہیں۔ خطرات اندرونی ہیں دونوں ملکوں میں، بدنیتوں کے فسادات ہیں، خود غرضیوں کے فسادات ہیں یا کم عقلیوں کے فسادات ہیں۔ دونوں ملک کے غریب عوام کو بعض جذباتی نعروں میں مبتلا کر کے ان کو اتنا زیادہ مشتعل کر دیا جاتا ہے اور پھر ان کی سوچوں کو ایسا معوف کر دیا جاتا ہے کہ وہ آئندہ اپنے وہی رہنما چنتے ہیں جو ان باتوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں۔ عقل دینے والا رہنما قوم کو پسند ہی نہیں رہتا۔ گویا کہ سیاستدان صرف اپنی معقول سیاست کی قبر ہی نہیں کھودتا بلکہ ہمیشہ کے لیے قوم کے مفادات کو دفنا دینے کے لیے قبر کھود رہا ہوتا ہے۔ جب میں ہندوستان گیا تھا تو وہاں بعض دانشوروں سے میری گفتگو ہوئی، کشمیر کا مسئلہ تھا مثلا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ عقل سے کام لیں اور اس مسئلے کو اس طریق پر سلجھائیں، تفصیلی باتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو یوں مسئلہ ہے، پاکستان یوں کر رہا ہے اور فلاں یوں کر رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں آپ یہ فرضی باتیں یا مصنوعی باتیں چھوڑ دیں، واقعہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کا غریب کشمیر کی چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ اگر کشمیر کا مسئلہ اتنی دیر تک نہ چلایا جاتا تو ہندوستان کے دفاع پر آپ کو 10واں حصہ بھی خرچ نہ کرنا پڑتا۔ یہی حال پاکستان کا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو عقل سے کام لیں، غور کریں کہ اس اتنی خوفناک جو خون چوسنے والی جونک لگ گئی ہے آپ کے ساتھ، اس کو اتارنا کس طرح ہے؟ اب تو یوں لگتا ہے کہ جونک پالنے کے لیے سارا خون بنایا جا رہا ہے۔ جب باتیں تفصیل سے آگے بڑھیں تو پھر انہوں نے وہ بات سمجھ گئے اور میں اس بات سے بڑا خوش ہوں کہ ہندوستانی سیاستدانوں نے جب بات سمجھی ہے تو اس کے مطابق پھر اپنے آپ کو ڈھالنے کی بھی کوشش کی ہے۔ چنانچہ وہ بات سمجھ کر انہوں نے کہا کہ بات اب میں سمجھ تو گیا ہوں، ضرورت اسی بات کی ہے اور جو اصول آپ نے بیان کیے ہیں ان سے بھی مجھے اتفاق ہے کہ انہی اصولوں پر معاملے طے ہونے چاہیے، مگر کریں کیا؟ ہمارے عوام اس کو سن ہی نہیں سکتے۔ عوام میں ان باتوں کی برداشت کی طاقت نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ 20 30 40 سال سے آپ لوگ یعنی قوم کے رہنما عوام کا مزاج بگاڑ رہے ہیں، اس کی بیماریوں کی پرورش کر رہے ہیں، اس کی مزاج کی اچھی صحت مند حالتوں کو اجاگر کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ دو قسم کے نبضوں پر ہاتھ رکھنے والے ہوتے ہیں، ایک حکیم ہے جو نبض پر ہاتھ رکھتا ہے، وہ اس لیے کہ نبض کا مزاج سمجھے اور بیمار مزاج کی اصلاح کی کوشش کرے، اور ایک سیاستدان ہے جو قوم کی نبض پر انگلیاں رکھ دیتا ہے اس لیے سے کہ مزاج کو سمجھے اور بگڑے ہوئے مزاج کو اور ابھارے۔ بالکل برعکس مقاصد کے لیے نبض دیکھی جاتی ہے۔ یعنی ہمارے غریب ملکوں میں یہی حال ہے اس وقت کہ ہر سیاستدان، سب سے بڑا قابل اور عیار اور شاطر سیاستدان وہ ہوگا جو قوم کی نبض بیمار سمجھ کر اس بیماری کو ابھارے، اس کے ساتھ کھیلے اور اس کے نتیجے میں اس بیماری کا پھل بن جائے، اس بیماری سے طاقت حاصل کر کے وہ قوم کا رہنما بنے۔ یہ اصلاح جب تک سیاست کے مزاج کی جب تک اصلاح نہیں کی جاتی، ان کو سمجھایا نہیں جاتا کہ تم دیکھو ہم لوگ مارے جا رہے ہیں، پیسے جا رہے ہیں مظالم میں، ہمارے ہاں غربتیں بڑھ رہی ہیں، سفاکی بڑھ رہی ہے، ظلم بڑھ رہے ہیں، اور جتنا جتنا ملک اقتصادی لحاظ سے نیچے گرے گا اتنا ہی زیادہ جرائم اوپر چلیں گے، اوپر بڑھیں گے یا اوپر کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ یہ ایک طبعی قانون ہے جس کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اقتصادی گراوٹ کے نتیجے میں لازماً جرائم بڑھتے ہیں، اقتصادی ترقی سے بھی بڑھتے ہیں مگر اور قسم کے۔ مگر جب قوم اقتصادی ترقی کے کچھ مزہ دیکھ لے اور کچھ مزاج گندے ہو چکے ہوں
پھر اقتصادی گراوٹ بہت تیزی کے ساتھ جرائم کی پرورش کرتی ہے. تو آپ کا تو آوے کا آوا بگڑ چکا ہے یا بگڑ جائے گا اگر آج نہیں بگڑا تو. آثار بہت خطرناک ہیں. یہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. پھر یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سیاست میں کچھ اصول بنائیے. معاملات حل کرنے سے پہلے آپس میں یہ تو فیصلہ کریں کہ ہم عدل کو دنیا میں قائم کریں گے اور جو بھی معاملات طے ہوں گے عدل کے اصول پر ہوں گے. کیونکہ عدل کا اصول کسی بارڈر کے پاس جا کے رک نہیں جایا کرتا. عدل ایک بین الاقوامی تصور ہے. ہندوستان پر بھی اسی طرح اس کی راجدھانی ہوگی جیسے پاکستان پر ہوگی, لیکن عدل کی اطاعت تو قبول کریں. اگر نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تلوار کے ذریعے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تلوار کے ذریعے اور زیادہ مسائل پیدا ہوں گے, خون بہیں گے, غریبوں کے خون چوسے جائیں گے, دن بدن آپ کی اخلاقی حالتیں گرتی چلی جائیں گی. اس لیے ایک ہی طریق ہے جس کو آپ کو لازماً اپنانا پڑے گا. عدل کا وہ تصور قبول کریں جو قرآن کریم نے پیش فرمایا ہے. نہ وہ مذہب کو جانتا ہے, نہ وہ رنگ نسل کو جانتا ہے, نہ کسی جغرافیائی حدود کا آشنا ہے. وہ انسانیت کا آشنا ہے, انسانیت کا دوست ہے. بس یہ قطعی فیصلہ کرنے کے بعد جو بہت مشکل اور کڑوا فیصلہ ہے, پھر بعض نتائج نکالنے ہوں گے, پھر قوم کی تربیت کرنی ہوگی. دونوں طرف ایک بڑی وسیع مہم چلانی ہوگی کہ قوم کے مزاج میں عدل داخل کیا جائے, ان کی نفسیاتی کمزوریوں کو پکڑ کر ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے. اسی ضمن میں ایک بہت ہی اہم بات مذہب سے تعلق رکھنے والی ہے. مذہب کا استعمال ان دونوں ملکوں میں اتنا بھیانک ہے اور اتنا منفی ہے کہ اگر سیاسی اصلاح ہو بھی جائے تو مذہب اس قوم کو پیچھا نہیں چھوڑے گا. مذہب میں آج تک شاید کبھی کسی قوم میں ایسی ٹریجڈی, اتنا بڑا المیہ نہ ہوا ہو جتنا اس وقت پاکستان اور ہندوستان میں کھیلا جا رہا ہے. یعنی دونوں طرف ایسے مذہبی دیوانے ہیں جو مذہبی تعلیم کے دشمن ہیں اور مذہبی نظریات کے عاشق ہیں. اتنا بڑا تضاد ہے کہ اس تضاد کے ساتھ کہیں سچائی پنپ بھی نہیں سکتی. یعنی ہندو بھی ہندو نظریے کے تو عاشق ہیں, لیکن ہندو اخلاقی تعلیم سے لابلد ہیں, کلیتاً ناآشنا ہیں. اور ادھر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ روزمرہ اخلاقی گراوٹ زیادہ سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے, لیکن نظریات کی حفاظت کی خاطر سب کچھ قربان کر رہے ہیں, اور نظریات جو اخلاق پیدا کرنا چاہتے ہیں اس طرف کوئی توجہ نہیں. اس لیے صرف سیاست کی اصلاح کی بات نہیں ہے, سیاست کو مذہبی اصلاح کی طرف بھی توجہ کرنی ہوگی. اور پہلی توجہ تو یہ کریں کہ مذہب میں دخل اندازی چھوڑ دیں. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ سیاست خود مذہب کو گندا کرنے میں مددگار ثابت ہو جاتی ہے. غلط وہی نبض والا حال ہے. مذہبی لوگوں کی نبض پر سیاستدان ہاتھ رکھتا ہے اور جو ان میں شریف النفس لوگ ہیں ان کو ناکارہ کر کے ایک طرف پھینکتا چلا جاتا ہے. وہ جو حق گو ہیں, جو ہر حال میں کلمہ حق بیان کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, وہ سیاستدان کے کسی کام کے نہیں رہتے. وہ سارے گندے انڈوں کی طرح ایک طرف پھینک دیے جاتے ہیں. پھر وہ سولے انڈے سیاست کی نظر میں باہر نکالے جاتے ہیں جن میں سے ہر انڈا گندا اور بدبودار ہے, جو زہر سے بھرا ہوا ہے. اور ان سے مذہبی رہنماؤں سے آشنائی کی جاتی ہے جو مغلظات بولتے, گند پھینکتے ہر طرف, ظلم کی تعلیم دیتے اور محبتوں کو مٹاتے اور نفرتوں کو اجاگر کرنے والے سیاستدان, یہ مذہبی لوگ, یہ پھر سیاستدان کے قریبی اور دوست بن جاتے ہیں. مذہبی دنیا میں بھی بعض اصول جاری کرنے کی ضرورت ہے, دونوں طرف, ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی. جس طرح سیاست میں عدل کے تصور کو اپنانے کے بعد, اس اصول کو پکڑ بیٹھنے کے بعد پھر مسائل حل ہو سکتے ہیں, اسی طرح مذہبی امور میں بھی بعض بنیادی اصولی فیصلے کرنے ہوں گے. ایک فیصلہ تو یہ ضروری ہے
کہ ہم اپنے مذہب کو اپنی سیاست پر حکمران نہیں کریں گے. یہ مضمون جو ہے یہ میں تفصیل سے سمجھاتا ہوں. مذہبی اقدار کو، مذہبی اخلاق کو سیاست پر حاکم کرنا ضروری ہے، لیکن مذہبی نظریات کو اگر سیاست پر حاوی کر دیں گے تو دونوں جگہ مختلف قسم کی متقابل حکومتیں وجود میں آئیں گی. اگر پاکستان میں مثلا جو ایسی حکومت جسے وہ اسلامی کہتے ہیں، جس کا تصور ابھی تک واضح ہو کر کسی مولوی کے دماغ میں بھی نہیں آج تک ابھرا، لیکن نعرہ موجود ہے، بس میں اس نعرے کے حوالے سے کہتا ہوں کہ جسے وہ اسلامی حکومت کہتے ہیں، اگر وہ حکومت نافذ کریں تو جہاں تک میں نے ان کے اسلامی تصور کا مطالعہ کیا ہے وہ عدل سے آ رہی ہے، وہ یک طرفہ ہے. اس کا نعرہ یہی ہے کہ اس ملک میں اول شہری مسلمان ہوگا اور ہر دوسرے شہری کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے، مسلمان کے تابع ہوں گے، یہاں تک کہ مسلمان کے مقابلے پر اس کی گواہی بھی نہیں سنی جائے گی. اس قسم کا خوفناک مذہبی نظام جاری کرنے کا تصور مولویوں کے دل میں ہے کہ اگر اس تصور کو قبول کر لیں اور سیاست کو مذہب کے تابع کر لیں تو اس کے برعکس ہندوستان میں بھی یہ حق ہوگا اور ایک طبی انسانی حق ہوگا کہ وہ ہندو تصور کو وہاں نافذ کریں. بس اگر ہندوستان میں ہندو مذہبی تصور قانون کا حصہ بن جائے یا قانون پر حکومت کرنے لگے اور پاکستان میں مسلمانوں کا موجودہ اسلامی تصور پاکستان کا حکمران ہو جائے تو ناممکن ہے کہ قیامت تک ان دونوں قوموں میں صلح ہو سکے. پھر تو دونوں طرف خون کی ہولیاں کھیلی جائیں گی اور ہمیشہ ایک دوسرے سے نفرت بڑھتی ہی چلی جائے گی اور سیاسی اصلاح ایک کوڑی کے کام کی بھی نہیں رہے گی. اس لیے یہ دونوں اصلاحیں بیک وقت ضروری ہیں. یہ اصول بنانا ضروری ہے کہ ہندوستان میں بھی حکومت آزاد ہو اور انصاف پر مبنی ہو، حق پر مبنی ہو، کسی ایک مذہب کے تصور پر مبنی نہ ہو. تمام بنی نوع انسان جو اس ملک کے باشندے ہوں ان کے تمام کے حقوق برابر ہوں، اور چونکہ ان کے مذہب مختلف ہو سکتے ہیں اس لیے مذہب کی طرف سے حقوق نہیں بانٹے جائیں گے، بلکہ ایک یکساں انسانی اصول کے تابع حقوق بانٹے جائیں گے. اور وہ وہی تصور ہے جس کو قرآن کریم عدل کا تصور، حق کا تصور، عدل اور حق کے تصور کے طور پر پیش کرتا ہے. یہ فیصلہ جب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی بعض اس کی مزید کڑیاں ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہوگا، ان پر بھی ہاتھ ڈالنا ہوگا، ورنہ صحیح معنوں میں انصاف کے ساتھ ان باتوں پر عمل ہو نہیں سکتا. یعنی سنجیدگی اور سچائی کے ساتھ ان باتوں پر عمل نہیں ہو سکتا. وہ ہے مذہبی نفرتیں پیدا کرنے کا رجحان، مذہب میں ایک دوسرے کے خلاف غلیظ زبانیں استعمال کرنے کا رجحان، مذہبی دل آزاری کا تصور اور یہ کوشش کہ مذہبی دل آزاری کے نام پر ہر مقابل کے حقوق تلف کر لیے جائیں. یہ بیماریاں ہیں جن کی اصلاح کے بغیر اعلیٰ درجے کا مذہبی ماحول قائم نہیں ہو سکتا. اس سلسلے میں 3-4 باتیں اصول کے طور پر مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا مذہبی اصول جو دونوں طرف تسلیم کرنا اور پھر اس کو سمجھوتوں کے ساتھ رائج کرنا ضروری ہے، وہ مذہبی آزادی کا حق ہے. ہر قوم کو، ہر قوم کے ہر طبقے کو، ہر مکتبہ فکر کو مذہبی آزادی کا حق ہوگا. اس پر دونوں حکومتوں کے سمجھوتے ہونے ضروری ہیں اور ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے. مذہبی آزادی کا جب حق آپ دیتے ہیں تو اگلا قدم تبلیغ کا بیچ میں داخل ہو جاتا ہے. کیا الف کو بے کو تبلیغ کرنے کی اجازت ہے یا بے کو بھی الف کو تبلیغ کرنے کی اجازت ہے؟ مذہبی آزادی کے تصور میں ہر طرف سے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان کو برابر تبلیغ کا حق ہوگا. جب تبلیغ کا حق دیتے ہیں تو پھر فتنہ و فسادات کا گویا دروازہ کھولا جاتا ہے.
کیا تبلیغ کا حق دینا اور فتنہ و فساد کا دروازہ کھولنا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں؟ یہ مسئلہ حل کرنا ضروری ہوگا۔ تبلیغ کے ذریعے فتنہ کیوں پھیلتا ہے، پہلے تو اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ اگر اس لیے پھیلتا ہے کہ تبلیغ کرنے والا غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، گند بولتا ہے، مخالف آدمی کو اور اس کے رہنماؤں کو گالیاں دیتا ہے، اور جہاں زور چلے وہاں تلوار استعمال کرتا ہے، تو پھر اس چیز کا نام تبلیغ کی آزادی یا تبلیغ کا حق دینا نہیں ہے۔ یہ تو حد سے زیادہ حماقت اور جہالت ہے، اسے تبلیغ قرار دے ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اس کو تبلیغ کا حق قرار دے کر اس کو کسی ملک میں جائز قرار دینا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ دوسرا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ تبلیغ کے نتیجے میں فساد کیوں ہوتا ہے، اس کا کوئی اور جواب کیا ہے؟ اس کا دوسرا جواب اور حقیقی اور اصل جواب وہ ہے جو انبیاء کے آغاز پر ان کی خون سے لکھی ہوئی تاریخ سے ہمیں ملتا ہے۔ جتنے دنیا میں انبیاء آئے ہیں، جتنے مذہبی بڑے بڑے رہنما مقدس بزرگ پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے جب بھی تبلیغ کی ہے فتنہ و فساد ہوا ہے اور خون بہایا گیا ہے۔ اور یہ بات آغاز آفرینش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مکالمے کی صورت میں لوح محفوظ پر لکھ رکھی تھی، اور قرآن کریم نے اس لوح محفوظ سے لے کر ہمارے سامنے بیان کی۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا، کیا اس لیے کہ وہ خون بہائے زمین میں اور فساد برپا کرے؟ تو فرشتوں نے بھی اپنی لا علمی کے نتیجے میں یا معصومیت کے نتیجے میں ابن آدم کو خدا کے خلیفہ کو ہی ذمہ دار قرار دے دیا اس فساد اور اس فتنے کا جو اس کی پیدائش کے بعد ظہور میں آنا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو رد فرما دیا، غلط قرار دیا، جس کا مطلب ہے کہ غلط تجزیہ کر بیٹھے ہیں۔ بس سیاستدان کے لیے بھی ضروری ہے کہ خدا کے تجزیے کو قبول کرے اور ان کو جو فرشتے دکھائی دیتے ہیں ان کے تجزیے کو رد کر دے۔ ان کو تو آج کل اپنے مولوی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ان مولویوں کا تجزیہ شیطان کے تجزیے کے سے ملتا جلتا ہو تو وہ تجزیہ جہنم میں پھینکنے کے لائق ہے۔ خدا ہی کا تجزیہ درست ہے، اور اللہ کا تجزیہ جو بعد میں نبوت کی تاریخ کی صورت میں ہمارے سامنے کھلا ہے اور کھلتا چلا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ نبیوں نے تبلیغ میں ہمیشہ محبت سے پیغام دیا ہے، عقل سے پیغام دیا ہے، انصاف کے ساتھ پیغام دیا ہے، صلح کا پیغام دیا ہے، اور ہدایت اور حق کی طرف جس کو وہ حق اور ہدایت سمجھتے تھے پورے خلوص کے ساتھ بلایا ہے۔ قوم کو مار مار کر یہ باتیں نہیں سمجھائیں، بلکہ یہ باتیں سمجھاتے رہے یہاں تک کہ قوم نے مار مار کے ان کو لہو لہان کر دیا۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف گئے تھے اس وقت بھی تو ایک فتنہ پیدا ہوا تھا۔ آج کے سیاسی رہنما اس ایک واقعہ کو دیکھ لیں تو ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں، تب ان کو سمجھے کہ فتنہ ہوتا کیا ہے اور تبلیغ کی آزادی کا حق کس کو کہتے ہیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غلام کو ساتھ لے کر طائف کی سنگلاخ پہاڑیوں پر گئے اور تبلیغ شروع کی تو چاروں طرف سے گالیوں کی بوچھاڑ ہوئی۔ قوم کے سردار نے آپ کے پیچھے گنڈے اور لفنگے لگا دیے، جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے، منہ سے گالیاں بک رہے تھے اور پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر برسا رہے تھے، یہاں تک کہ خون بہتا بہتا جوتوں میں چلا گیا اور اس اپنے خون کی دلدل سے پاؤں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ بڑے صبر کے ساتھ، بڑے ہمت اور حوصلہ کے ساتھ اسی طرح حق کا پیغام دیتے ہوئے آپ اس بستی سے باہر نکلے ہیں۔ وہ وقت تھا جب کہ آدم اور خدا کا مکالمہ
ایک حقیقت کے طور پر دنیا کے سامنے ابھرا ہے، اور اس مکالمے کی صداقت کو پہچاننے کا اس سے بہتر کوئی وقت دنیا پہ کبھی نہیں آیا۔ وہ کون سا فساد تھا اور کون سا خون تھا جو بہایا گیا؟ اس سب سے سچے انسان کا، دنیا کے سب سے معصوم انسان کا خون تھا جو بہایا گیا تھا۔ اس نے کسی کا خون نہیں بہایا تھا۔ فساد اس کے خلاف استعمال ہوا تھا، اس نے خود فساد برپا نہیں کیا تھا۔ بس ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ اس بات کا پیغام دوسرے کو پہنچائے جس کو وہ سچائی سمجھتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اگر فساد برپا ہوتا ہے تو فساد برپا کرنے والے اس کے ذمہ دار ہیں، خدا اور خدا کے نبی اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ بس اگر اس اصول کو سمجھ کر دنیا میں انصاف قائم کرنا ہے اور مذہبی آزادی کا حق دینا ہے تو تمام مذہبی فساد دنیا سے مٹ سکتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں اگر 1 کروڑ آدمی بھی ایک معصوم آدمی کے درپے ہوں گے تو حکومت جب تک حکومت پر فائز، ارباب حکومت جب تک اس حکومت پر فائز ہیں وہ 1 کروڑ کی مخالفت کریں گے، اس ایک کے حق میں بولیں گے۔ کیونکہ جب محمد رسول اللہ کا خون طائف میں بہایا جا رہا تھا تو تمام دنیا کے اربوں انسان بھی اگر اس وقت آپ کے مخالف ہوتے تو خدا اور اس کے فرشتے ایک محمد کی تائید میں کھڑے ہو جاتے اور ان کروڑوں کو جھوٹا قرار دیتے اور ہلاک ہونے کے لائق قرار دیتے۔ یہ قانون ہے انصاف کا جو مذہب کی دنیا میں لازماً لاگو کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر مذہبی دنیا میں امن قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وہ انصاف تھا جس نے نوح کی قوم کے ساتھ ایک سلوک کیا ہے۔ عجیب انصاف ہے، چند آدمیوں کی خاطر لاکھوں کو صفحہ ہستی سے کلیۃ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا، لیکن اس لیے کہ فساد کے وہ ذمہ دار تھے، نہ کہ وہ چند معصوم۔ آج کل کی حکومتوں کا یہ قانون ہے کہ یہ دیکھو کہ 2 متقابل گروہوں میں سے کمزور کون سا ہے اور طاقتور کون سا ہے، اور یہ تسلیم شدہ سیاسی اصول ہے کہ ہرگز کمزور کی خاطر خواہ وہ حق پر ہو طاقتور اکثریت سے مقابلہ نہیں کرنا۔ اگر یہ اصول آپ کی سیاست کا رہنما رہا تو نہ ہندوستان میں شرافت زندہ رہ سکتی ہے، نہ پاکستان میں شرافت زندہ رہ سکتی ہے۔ اور بھی اس قسم کی باتیں ہیں جو مختلف زاویوں سے بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت چونکہ تھوڑا رہ گیا ہے، میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 1-2 اقتباس پیش کر کے اب اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، اس بات کو کون نہیں جانتا کہ سخت دشمنی کی جڑ ان نبیوں اور رسولوں کی تحقیر ہے جن کو ہر ایک قوم کے کروڑہا انسانوں نے قبول کر لیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، دنیا کی مشکلات بھی ایک ریگستان کا سفر ہے جو عین گرمی اور تمازت آفتاب کے وقت کیا جاتا ہے۔ بس اس دشوار گزار راہ کے لیے باہمی اتفاق کے اس سرد پانی کی ضرورت ہے جو اس جلتی ہوئی آگ کو ٹھنڈی کر دے، نیز پیاس کے وقت مرنے سے بچاوے۔ ایسے نازک وقت میں یہ راقم آپ کو صلح کے لیے بلاتا ہے، جبکہ دونوں کو صلح کی بہت ضرورت ہے۔ آپ ہندو اور مسلمان کو مخاطب ہیں، آج میں بھی ہندو اور مسلمان کو خصوصیت کے ساتھ پاکستان کے مسلمان اور ہندوستان کے ہندو کو مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہتا ہوں، جبکہ دونوں کو صلح کی بہت ضرورت ہے۔ دنیا پر طرح طرح کے ابتلا نازل ہو رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، قحط پڑ رہا ہے، اور طاعون نے بھی ابھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ اور جو کچھ خدا نے مجھے خبر دی ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر دنیا اپنی بدعملی سے باز نہیں آئے گی اور برے کاموں سے توبہ نہیں کرے گی تو دنیا پر سخت سخت بلائیں آئیں گی۔ میں جو بار بار ہندوستان اور پاکستان کو عقل اور انصاف سے سمجھوتوں کی تعلیم دے رہا ہوں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے آئندہ اس دنیا میں بہت بہت خوفناک ابتلا اور جنگیں دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ قرآنی تعلیم پر مبنی جو میں سمجھا ہوں ایسے ابتلا ہیں جو عالمگیر ہوں گے اور بہت بڑی تباہیاں لائیں گے، اور کچھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات پر مبنی کچھ سیاسی حالات نے جو اپنی کہانی، اپنے مستقبل کی کہانی آج کے افق پر لکھنی شروع کر دی ہے، اس کو پڑھتے ہوئے مجھے معلوم ہے کہ بہت سخت دن آگے آنے والے ہیں، اور غریب قوموں کا فرض ہے کہ آج سنبھلیں اور اپنے حالات درست کریں۔
ورنہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی ان میں کوئی صلاحیت باقی نہیں رہے گی۔ امیر قومیں ہمیشہ غریبوں کے اختلاف سے فائدہ اٹھا کر ان کو آپس میں لڑاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ دونوں طرف کے لوگ امیر قوموں کو اپنا ہمدرد سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑتے، ایک دوسرے کا خون چوس کر ہتھیار خریدتے، اور وہ ہتھیار ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک مختصر سی کہانی ہے جو اس سارے دور کی تاریخ کا خلاصہ بن چکی ہے۔ ہر سیاستدان یہ جانتا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کوئی ایسی پالیسی تو نہیں جس کو سمجھنے کے لیے غیر معمولی عقل و دانش کی ضرورت ہو یا تعلیم کی ضرورت ہو۔ اسکول کا بچہ بھی جانتا ہے کہ مغربی قوموں نے دنیا پر ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے حکومت کی ہے، اور ہمارے سیاستدان انہی اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں جہاں ابتدائی میں قاعدوں میں یہ بات لکھی گئی تھی، لیکن مرتے دم تک ہوش نہیں کرتے، اس لیے کہ خود غرضی اندھا کر دیتی ہے۔ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، جانتے ہیں کہ ہم خود اپنے آپ کو ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنائے ہوئے ہیں، اور ہمارے عوام کی عزت، ہمارے قوم کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے۔ اس کے باوجود نفسانی خود غرضیوں کے نتیجے میں وہ 3 محرکات جو سیاست کے میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے پردے بن جاتے ہیں۔ گویا کہ وہ 3 پردے ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، ایک کانوں پر پڑ جاتا ہے، ایک آنکھوں پر پڑ جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ تمام وہ صلاحیتیں مسخ ہو جاتی ہیں جن صلاحیتوں کی قوم کے رہنماؤں کو ضرورت پڑتی ہے۔ پر جماعت کو چاہیے کہ ساری دنیا میں یہ باتیں سمجھا کر جہاد کرے۔ اگر آج ہم نہیں سمجھیں گے تو کل ہم سمجھنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کم سے کم احمدیت کو یہ تو تسلی ہوگی کہ ہم اگر مرے ہیں تو راہ حق پر مرے ہیں، نیکی کی تبلیغ کرتے ہوئے مرے ہیں۔ ایسا شخص جو نیک کام پر جان دیتا ہے، وہ جس قدم پر گرتا ہے شہادت کی زندگی اسے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر